آج ہم جین آسٹن کے مشہور زمانہ ناول آنا اور تعصب یعنی پرائڈ اینڈ پریجوڈس کی دنیا میں ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ ناول پہلی بار 1813 میں شائع ہوا تھا۔ صحیح۔ ہمارے پاس اس ناول کے خلاصے اور کچھ تجزیاتی مضامین ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ اس کلاسک کے جو مرکزی خیالات ہیں، جو یادگار کردار ہیں، اور یہ کہ 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ اتنا مقبول کیوں ہے، اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بالکل، اور شروعات ہی دیکھیں کتنی شاندار ہے۔ وہ مشہور جملہ، یہ ایک عالمگیر سچائی ہے کہ ایک اکیلا مرد جس کے پاس اچھی خاصی دولت ہو، اسے بیوی کی ضرورت ہوگی۔ یہ جملہ فوراً ہی ہمیں کہانی کے آپ کہہ لیں مرکزی موضوعات کی طرف لے جاتا ہے، شادی، دولت، سماجی حیثیت، اور وہ بھی ایک ہلکے سے طنز کے ساتھ۔ جی ہاں، طنز تو آسٹن کے انداز کا خاصہ ہے۔ کہانی ہمیں 19ویں صدی کے شروع میں دیہی انگلستان کے ہرٹسفورڈ شہر لے جاتی ہے، بینٹ خاندان کے گھر۔ بالکل، اور اس خاندان کی 5 بیٹیاں ہیں، ان میں جو دوسری بیٹی ہیں الزبتھ بینٹ، وہ کہانی کا آپ کہہ لیں دل اور دماغ ہیں۔ اچھا۔ وہ اپنی ذہانت، اپنی حاضر جوابی اور کافی حد تک اپنی آزاد سوچ کی وجہ سے نمایاں ہے۔ صحیح۔ اور ان کے مقابل ہیں مسٹر فٹز ولیم ڈارسی، بہت امیر، بظاہر بڑے مغرور، کم گو، لیکن ان کی شخصیت کی بھی کئی پرتیں ہیں جو آہستہ آہستہ کھلتی ہیں۔ اور ان دونوں کے درمیان جو پہلی ملاقات میں ایک طرح کی ناپسندگی پیدا ہوتی ہے، اور پھر کیسے وہ تعلق بدلتا ہے، یہی تو ناول کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ اصل میں 2 مضبوط شخصیتوں کا ٹکراؤ ہے۔ اچھا، تو آئیے اس انا اور تعصب والے معاملے کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ الزبتھ، جیسا آپ نے کہا، پہلی ہی ملاقات میں ڈارسی کے رویے کو انا پرستی سمجھ لیتی ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اس کی وجہ سے اس کے خلاف ایک پکا سا تعصب قائم کر لیتی ہے۔ صحیح۔ اور اس میں تھوڑا کردار مسٹر وکھم کی باتوں کا بھی ہے، جو ڈارسی کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتا ہے۔ ہاں، وہ وکھم کا کردار بھی بڑا دلچسپ ہے۔ بالکل۔ پھر جب ڈارسی الزبتھ کو شادی کی پیشکش کرتا ہے تو اس کا انداز بھی کچھ اونچا ہوتا ہے نا، وہ جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ جی، وہ اپنی محبت کا اظہار کم اور اس بات پر زیادہ زور دیتا ہے کہ دیکھو، تمہارے خاندان کا سماجی رتبہ کم ہونے کے باوجود میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا، تو یہ تو ظاہر ہے الزبتھ کو ناگوار گزرا ہوگا۔ یقیناً، اور اس سے الزبتھ کا جو پہلے سے تعصب تھا وہ اور پکا ہو گیا اور اس نے فوراً انکار کر دیا۔ یہیں سے تو اصل کہانی شروع ہوتی ہے ایک طرح سے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ناول کا عنوان کتنا مناسب ہے۔ انا، پرائیڈ، عام طور پر ڈارسی سے جوڑی جاتی ہے اور تعصب، پریجوڈس، الزبتھ سے۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر گہرائی میں دیکھیں تو دونوں کرداروں میں یہ دونوں خامیاں کسی نہ کسی حد تک موجود ہیں۔ اچھا، کیسے؟ دیکھیے، ڈارسی اپنی سماجی حیثیت پر فخر کرتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے، یہ تو ہوئی انا۔ صحیح۔ لیکن الزبتھ، وہ اپنی سمجھ بوجھ پر، اپنی فیصلے کی صلاحیت پر نازاں ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ لوگوں کو فوراً پہچان لیتی ہے، یہ بھی تو ایک طرح کی انا ہے نا؟ اور وہ فوراً نتیجہ اخذ کر لیتی ہے جو تعصب کی بنیاد بنتا ہے۔ واہ، یہ تو بڑا دلچسپ نقطہ ہے، یعنی دونوں میں انا بھی ہے اور تعصب بھی۔ بالکل، اور کہانی کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کردار کیسے اپنی ان خامیوں کو پہچانتے ہیں اور ان پر قابو پاتے ہیں۔ یہ جو شخصی نشو و نما ہے، انڈیویجول گروتھ، یہ کوئی آسان عمل نہیں دکھایا گیا۔ اچھا۔ یہ ایک مشکل، کبھی کبھی تکلیف دہ سفر ہے۔ اپنی گہری خامیوں کو ماننا، ان کا سامنا کرنا، یہ آسان نہیں ہوتا، اور شاید یہی بات آج بھی پڑھنے والوں کو اتنی اپیل کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ان کرداروں کی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ اس زمانے کے پورے سماجی نظام کا بھی عکس ہے۔ جی، خاص طور پر شادی کا موضوع، وہ تو بہت ہی اہم ہے۔ بہت اہم۔ ہمیں صرف الزبتھ اور ڈارسی کی محبت والی شادی نہیں نظر آتی، شارلٹ لوکس اور مسٹر کولنز کی شادی ہے جو سراسر سہولت اور معاشی تحفظ پر مبنی ہے۔ صحیح، ایک پریکٹیکل فیصلہ۔ ہاں، اور پھر وکھم کی شادی ہے جو بالکل جلد بازی اور بے وقوفی کا نتیجہ ہے۔ بالکل۔ اور مسز بینٹ، ان کا تو بس ایک ہی جنون ہے کہ کسی طرح بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ جی، ان کا کردار شاید آج ہمیں تھوڑا کارٹونش لگے، لیکن وہ اس دور کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ کس حقیقت کو؟ اسی حقیقت کو کہ عورتوں کے لیے سماجی مقام اور معاشی بقا کا انحصار اکثر ایک اچھی شادی پر تھا۔ ہاں، ان کے پاس آپشنز بہت محدود تھے، صحیح کہا۔
اور آسٹن بہت ہی لطیف انداز میں طنز کے ساتھ اس سماجی دباؤ اور خواتین کے محدود اختیارات پر تنقید کرتی ہیں۔ وہ الزبتھ جیسے کردار کے ذریعے یہ دکھاتی ہیں کہ عورتیں صرف شادی کی منڈی میں بکنے والی چیز نہیں ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، اپنی شخصیت ہے۔ اور الزبتھ کا وہ لمحہ جب اسے اپنی غلط فہمی کا احساس ہوتا ہے، جب اسے ڈارسی کا اصل کردار سمجھ آتا ہے۔ ہاں، وہ بہت کلیدی لمحہ ہے۔ وہ کہتی ہے نا، اس لمحے تک میں نے خود کو کبھی نہیں جانا تھا۔ Till this moment I never knew myself. اچھا، یہ صرف ڈارسی کے بارے میں اس کی رائے کی تبدیلی نہیں ہے، یہ اس کی اپنی ذات، اپنی خامیوں، اپنے سمجھ کی جو حدود ہیں ان کا اعتراف ہے۔ یہ خود شناسی کا ایک بڑا طاقتور لمحہ ہے۔ اور شاید یہی بات الزبتھ کی یہ ذہانت، اس کی یہ خود مختاری اور پھر غلطی ماننے کی ہمت، یہی چیزیں ہیں جو آج بھی پڑھنے والوں کو، خاص طور پر شاید خواتین کو، اتنی اپنی سی لگتی ہیں۔ میرا خیال ہے بالکل یہی بات ہے۔ وہ صرف ایک رومانوی ہیروئن نہیں، وہ ایک سوچنے سمجھنے والی، غلطیاں کرنے والی اور ان سے سیکھ کر آگے بڑھنے والی شخصیت ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے شاید 200 سال بعد بھی یہ ناول اتنا تازہ، اتنا متعلقہ محسوس ہوتا ہے۔ آسٹن کا وہ چمکتا ہوا مزاح، کرداروں کی نفسیاتی گہرائی اور وہ رومانوی کشش جو مصنوعی نہیں لگتی۔ جی، یہ سب مل کر اسے ایک لازوال شاہکار بناتے ہیں۔ اس کی زبان شاید کچھ لوگوں کو آج پرانی لگے یا کہانی کی رفتار سست لگے، لیکن اصل جوہر تو کرداروں اور انسانی نفسیات کی سمجھ میں ہے۔ اور اس کی مقبولیت صرف کتابوں تک تو نہیں رہی، فلمیں، ٹی وی سیریز، بے شمار۔ وہ 1995 کی BBC سیریز تو کلاسک مانی جاتی ہے، کولن فرتھ کا مسٹر ڈارسی۔ ہاں وہ تو بہت مشہور ہوئی تھی۔ اور پھر 2005 کی فلم بھی جس میں کیرا نائٹلی تھی، ان سب نے ناول کو نئی نسلوں تک پہنچایا ہے۔ صحیح۔ تو خلاصہ اگر کریں تو انا اور تعصب محض ایک رومانوی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کئی زیادہ گہری چیز ہے۔ کیا ہے وہ؟ یہ انسانی فطرت کا مطالعہ ہے۔ سماجی طبقاتی نظام کیسے لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے اس کا تجزیہ ہے، صنفی کرداروں کی پیچیدگیاں ہیں، اور سب سے اہم یہ ذاتی خامیوں یعنی انا اور تعصب پر قابو پا کر ایک بہتر انسان بننے کے سفر کی کہانی ہے۔ بالکل۔ اپنے زندہ جاوید کرداروں، ذہانت سے بھرپور مکالموں اور گہری سماجی بصیرت کی وجہ سے یہ ناول آج بھی اتنا ہی اہم اور لطف دینے والا ہے جتنا یہ اپنی اشاعت کے وقت تھا۔ جی بالکل۔ اور شاید جاتے جاتے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں بھی انا، تعصب، پہلی نظر کے تاثرات، سماجی توقعات، کیا یہ چیزیں آج بھی ہماری زندگیوں، ہمارے فیصلوں، ہمارے رشتوں کو اسی طرح متاثر کرتی ہیں جس طرح انہوں نے الزبتھ اور ڈارسی کی دنیا کو کیا تھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے غور کرنے کے لیے۔